السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ود ڈاکٹر جاوید اقبال کی آج کی گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے جسم کا خیال رکھ سکیں. جسم وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر پاؤں رکھ کے ہم نے آئندہ کی منزلوں کو طے کرنا ہے. اگر ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھیں گے تو آنے والی مختلف منزلیں طے نہیں کر سکیں گے. فرض کریں ایک پائیدان کی پہلی سیڑھی ہی ٹوٹی ہو تو وہ پھر آگے کیسے سفر کر سکتا ہے. اس لیے اس اشرف المخلوقات کو ساری نفسیاتی، انٹلیکچول اور روحانی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اپنے جسم کا خیال رکھنا آتا ہو. پچھلی تمام گفتگو میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ کھانے کے سلسلے میں ہمیں کن احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ کہ نیند کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے. آج ہم اپنے بدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے جو تیسری اہم چیز ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور وہ بہت سادہ سی بات ہے، اور وہ ہے ڈیلی ایکسرسائز. روزانہ کچھ نہ کچھ ورزش کرنا. ایک کسی بڑے کا قول ہے کہ جو شخص اپنے جسم کی خاطر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ مر جائے. بہت ہی خوفناک بات ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک اس میں معنوی اعتبار میں اگر یہ درست نہ بھی ہو تو فلسافیکلی یہ بات بالکل درست ہے کہ اپنے جسم کی بہترین نشو و نما کے لیے ہمیں روزانہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ہمارا جسم اگر روزانہ ورزش نہیں کرے گا تو وہ تمام جگہیں جہاں خون کا پہنچانا ضروری ہے وہاں خون نہیں پہنچ سکے گا. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیڈنٹری لائف، یعنی ایسی زندگی جس میں آپ اٹھیں، تھوڑا سا چلیں، کھائیں پئیں، دفتر میں بیٹھ کے کام کریں، گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ جائیں، پھر آپ سو جائیں، تو اس طرح کے لائف سٹائل میں جب ہمارا خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ صرف موٹی موٹی جگہوں پر جاتا ہے، اور جو ہمارے جسم کے آخری کونے ہیں وہاں تک وہ خون نہیں پہنچتا. اور جب وہاں وہ خون نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہے وہاں آکسیجن نہیں پہنچتی، اور جب وہاں آکسیجن نہیں پہنچتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو سیلز ہیں ان کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے زہریلے ٹاکسک مادے جن کو ہم ایچ آئنز کہتے ہیں، لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں، اور مختلف اور مادے ہیں، وہ وہاں سے ان کا اخراج نہیں ہوتا اور وہاں پڑے رہتے ہیں. اس لیے ایک بات آپ نے بہت مزیدار دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو کمر میں بہت درد ہوتا ہے، جب وہ واک کرنا شروع کرتے ہیں، پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ان کی کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے مسل جو موہروں کے درمیان ہوتے ہیں، جب ہم اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی زندگی گزارتے ہیں تو وہاں خون نہیں پہنچ رہا ہوتا. اور جب ہم واک کرتے ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یا ہم بھاگتے جاگنگ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل کی پمپنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، تو وہ خون وہاں ان جگہوں پر بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس لیے وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. وہ لوگ جنہیں باڈی بلڈر بننا ہے، وہ جو پروفیشنل ایتھلیٹ ہیں، ان کو تو ایک خاص طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، مگر میرے اور آپ جیسے عام لوگ ان کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے جسم کے لیے ورزش کی شکل میں نکالنا بہت ضروری ہے. یعنی کم از کم 25 منٹ کی تیز واک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہونی چاہیے، اسٹریچنگ ایکسرسائزز. اور آج کل کے زمانے میں آپ گوگل میں، یوٹیوب میں کہیں بھی لکھیے کہ واٹ آر دی نارمل ایکسرسائزز، اسٹریچنگ ایکسرسائزز، تو آپ کو اس میں نظر آ جائیں گی. اور وہ سمپل سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنی لابی میں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی میدان میں، کسی گراؤنڈ میں، کسی پارک میں اس کو کریں. ورزش کرنے کا سب سے بہترین ٹائم صبح کا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ ورزش کیجئے، اس کے بعد آ کے آپ ناشتہ کر لیجئے. تاہم کسی وجہ سے اگر آپ صبح یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا وقت جو ہے وہ شام کا ہے کہ جس میں آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو آپ شام کے وقت بھی یہ ورزش کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو سہولت میسر ہو تو آپ کسی جم کو جوائن کر لیجئے. اور آج کل تو پاکستان کے تمام شہروں میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے جہاں کسی استاد کی نگرانی میں آپ اپنے مسل بلڈنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں.
کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو مشورے کی اور سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ غلط طریقے سے ورزش کرتے ہیں تو اپنے پٹھوں کا نقصان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پہلی بات کیا تھی کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں. دوسری بات ہماری جسم کے لیے یہ تھی کہ ہم نیند پوری کرتے ہیں کہ نہیں، اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. اور تیسری بات ورزش کی ہے، جس کا میں نے آج آپ کو ذکر کیا ہے، اور پلیز مہربانی کر کے اس کو اپنے روزمرہ کے معمول میں لے آئیے. آپ جتنا بھی مصروف ہوں، رات کو جتنے بجے بھی سوئے ہوں، اس کو اپنی ایک عادت کا حصہ بنا لیجئے. فرض کریں آپ بہت لیٹ سوئے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کو پھر سونا ہے کیونکہ آپ ساری رات کام کرتے رہے تھے، تو وہیں اپنے مسلے پر ہی تھوڑی سی اسٹریچنگ ایکسرسائزز کر لیجئے، وہیں تھوڑی سی آپ کھڑے ہو کے جاگنگ والے سٹائل میں اچھل کود لیجئے، مگر کسی صورت بھی اپنی ورزش کو مت چھوڑیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ورزش کرنے سے آپ کے سارے دن میں اتنی انرجی آئے گی کہ آپ بہت ایکٹیو زندگی گزاریں گے. مثلا آپ اس کو کل سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کل سے اس کو شروع کریں گے تو کل کا دن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا کل کا دن کیسے آپ کے پچھلے دنوں سے مختلف ہے. جسم کے سلسلے میں جو چوتھی اور آخری بات ہے، جو کہ شاید اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری کھانا اور سونا اور ورزش کرنا ہے، وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیجر ٹائم. یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت ایسا ہو جس میں ہم کچھ نہ کر رہے ہوں. ہم میں سے ہر شخص یہ کچھ نہ کچھ کرنا سیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ ہنر جس کے سیکھنے پر وہ محنت نہیں کرتا، وہ اس ہنر یہ ہے کہ میں کیسے یہ سیکھوں کہ میں کچھ نہ کروں. آج کے ماڈرن انسان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ سکل اس میں سے چلی جاتی ہے کہ وہ ایسا ٹائم نکال سکے جس میں وہ کچھ نہیں کر رہا. اور ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالے جس میں وہ کچھ نہ کر رہا ہو. اور اس کا سب سے اہم اور سب سے ضروری طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے ملیں. ایسے دوستوں سے ملیں جن کے ساتھ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، جن سے آپ نے کچھ پیسے نہیں لینے، جن کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی ہوئی، جو آپ کی کمرشل زندگی میں آپ کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ ایسے دوست، خاص طور پر آپ کے بچپن کے دوست، جن سے آپ ملنے کے جائیں تو آپ کے ملنے کا کوئی ایجنڈا نہ ہو. جب آپ ان کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹائیں تو کسی قسم کا کوئی ایجنڈا آپ کے دماغ میں نہ ہو کہ آپ نے کس سلسلے میں بات کرنی ہے، مگر جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں اور آپ کی باتیں ختم نہ ہوں. ایسی محفلوں میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر اس ماڈرن دور میں ہم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. ایک لڑکا مجھے کہنے لگا، ہمارا کولیگ، کہ بہت عرصہ ہو گیا، ہماری ایک بوڑھی خالہ ہیں، میں ان سے ملنے نہیں جا سکا کیونکہ میں بہت مصروف تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت مصروف تھے اس لیے خالہ سے نہیں مل سکے، آپ کی پرائورٹی لسٹ میں خالہ سے ملنا نہیں تھا، یہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، اس لیے آپ خالہ سے نہیں ملے. تو ہماری ترجیحات میں ہمارے عزیز و اقارب سے ملنا، خاص طور پر ہمارے وہ عزیز و اقارب جو گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو کہ مالی طور پہ ہم سے کم ہیں، ہمارے وہ عزیز و اقارب جن سے ہمیں کسی قسم کی مالی منفعت کی کوئی توقع نہیں ہے، ان سے ملنا. محلے میں رہنے والے ان لوگوں کے گھروں میں جانا کہ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے گھروں کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اپنے ملازموں کے گھروں میں جانا، اپنے دوستوں کے پاس جانا، اپنے محلے والے لوگوں سے ملنا. اس طرح کا لیجر ٹائم اور اس طرح کا ٹائم گزارنا جس میں آپ کوئی کام نہ کر رہے ہوں، یہ انسانی جسم کی ترویج کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، اور یہ ریسرچ ایک لانگیچوڈنل ریسرچ تھی، یعنی اس ریسرچ کے کرنے والے فوت ہوتے گئے اور وہ آگے اور لوگ اس کو کرتے رہے، اور 75 سال سے زائد عرصے کے لیے یہ ریسرچ چلی، جس میں انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ جو ہائی اچیور تھے اس یونیورسٹی کے، ان کو فالو کیا ان کی زندگی کو اگلے 75 سالوں تک. اور وہ جو طلباء اور طالبات وہاں تھے ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ملک کے صدر بنے، یعنی امریکہ کے صدر بنے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آسٹروناٹس بنے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو قتل کے الزام میں جیل میں جانا پڑا، کچھ ایسے لوگ بھی بنے جو نوبل پرائز کے ونر تھے. یعنی تمام طرح کے لوگ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور 75 سال کے بعد، اور ان کے
یعنی ان کے اسپاؤس سے رابطہ کیا گیا، ان کے بچوں سے رابطہ کیا گیا، ان کے ملنے والوں سے رابطہ کیا گیا، اور اس اسٹڈی کے نتیجے میں یہ دیکھا گیا کہ ان سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش وہ لوگ نہیں تھے جن کے پاس پیسہ زیادہ تھا، وہ لوگ نہیں تھے جو ملک کے صدر بنے تھے، وہ لوگ نہیں تھے جو بہت مشہور ہوئے، وہ لوگ نہیں تھے جن کا بہت بڑا عہدہ تھا، صرف وہ لوگ تھے جو اپنے رشتوں کو نبھا سکتے تھے، جن لوگوں کے رشتے انٹیکٹ تھے، جو اپنے دوست احباب کے ساتھ ملنے جلنے کو اپنی پہلی ترجیح دیتے تھے، وہ ان سب میں سے سب سے زیادہ خوش تھے۔ تو لہٰذا میں اپنی بات کو اب سمیٹتا ہوں، اور آنے والی ملاقات اور گفتگو میں آپ کو جسم کا، جو انسان کا جو دوسری جہت ہے، یعنی اس کی ذہانت، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو اب تک جو ہماری نشستیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جسم کی ترویج اور جسم کی دیکھ بھال کے لیے 4 ضروری باتیں ہیں، یعنی ہم کیا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، اور کب نہیں کھاتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے آپ سے عرض کی کہ نیند بہت ضروری ہے، ایسی ان انٹرپٹڈ نیند جس میں آپ سکون سے سوئیں، کم از کم 7 گھنٹے کے ایڈلٹ لائف کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جسم کی نشو و نما کے لیے اور اس کے پوٹینشلز کو اس میں سے نکالنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، اور اس کو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت چلتا پھرتا رہتا ہوں تو میری ویسی ورزش ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ورزش سے مراد وہ والی ورزش نہیں ہے۔ ورزش سے مراد یہ ہے کہ آپ وقت مخصوص کر کے، ڈیڈیکیٹ کر کے کچھ وقت اپنے جسم کے لیے نکالیے، اس کا نام ورزش ہے۔ چاہے آپ کچھ اسٹریچنگ کر لیجئے، چاہے دوڑ لیجئے، چاہے تیز تیز چل لیجئے، یا کوئی کمپیٹیٹیو گیم کھیل لیجئے۔ ایک گیم ہوتی ہے کمپیٹیٹیو گیم، اور ایک ہوتی ہے ویسے گیم، مثلا بھاگنا، اور ایک ہے کہ جس میں آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، دوسرے سے مقابلہ ہے۔ جسم کی ورزش میں یہ جو کمپیٹیٹیو گیم ہوتی ہے یہ زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جسم کی بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی بہتری بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ بھی کچھ عرصے کے لیے غیر ضروری خواہشوں سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اب کسی نے کرکٹ کی بال پھینکی اور میں بیٹنگ کر رہا ہوں، اب جب وہ بال آ رہی ہے اس لمحے میں بھول جاتا ہوں کہ میرا نام کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، اور میرا بیٹا کون ہے، اور میری اہلیہ کون ہے، اور میرا عہدہ کیا ہے، میں نے صبح کیا کھایا تھا، میں رات کو کیا کھاؤں گا، میرے تفکرات کیا ہیں۔ مجھے صرف ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ اس آنے والی گیند کو میں نے روکنا ہے یا پیچھے ہٹ کے اس کو چھکا مارنا ہے۔ تو اس ایک لمحہ جو ہے وہ مراقبے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بیڈمنٹن کی شٹل آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو آپ کی توجہ صرف بیڈمنٹن کی شٹل پہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمپیٹیٹیو گیمز ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو یہ تمام اس طرح کی جو کھیل ہیں یہ ایکسرسائز کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ میسر نہ ہوں تو وہ اکیلے کرنے والی ورزشیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اور چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، کاش میں اس بات پر مزید کچھ وقت لگا سکوں اور اس کی اہمیت کو آپ کے ذہن میں اجاگر کر سکوں۔ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو قائم رکھے، خاص طور پر اس جدید زمانے میں جہاں ہمارا آہستہ آہستہ انسانوں سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ میں امریکہ گیا، آج سے کئی سال پہلے گیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں اگر آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ آپ کو راستہ بتاتا تھا بلکہ وہاں تک چھوڑ کے بھی آتا تھا اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تھا۔ اور اب میں کچھ عرصہ پہلے امریکہ گیا تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص جو چل رہا ہے سڑک پر، اس نے ایک موبائل پہ گوگل کا میپ لگایا ہوا اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ اور آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، پلیز بتائیے، تو بہت حیرت سے آپ کی طرف دیکھتا ہے، اور جیسے آپ نے کوئی بہت ہی اور قسم کا سوال پوچھا، اور وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، آپ گوگل پر پوچھیے، اپنے موبائل پہ کیوں نہیں پوچھتے؟ تو آہستہ آہستہ انسانوں سے کٹ رہا ہے۔ جب آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو ایک اجنبی سے آپ کا ایک تعلق بنتا ہے۔ اب وہ تعلق بنانے کی ضرورت نہیں، آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں تو سبزی والے سے آپ کا ایک تھوڑا سا تعلق بنتا ہے۔ اگر سبزی والے نے تھوڑا سا کھانسا تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کھانس رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ اس سے کچھ بات کرتے ہیں، اس کا آپ سے ایک تعلق بنتا ہے۔ اب آپ آن لائن سبزی منگوا سکتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کا تعلق کس سے بنے گا؟ آپ آن لائن کھانا منگوا سکتے ہیں، آپ آن لائن کپڑے منگوا سکتے ہیں۔ پہلے آپ فٹ بال کھیلنے گراؤنڈ میں جاتے تھے اور سب کھیلتے تھے ایک دوسرے سے،
تو کسی سے لڑائی ہوتی تھی، کسی سے دوستی ہوتی تھی، کسی کو دشمنی ہوتی تھی، اس کی چوٹ لگتی تھی، پھر آپ اس کے پٹی باندھتے تو آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بنتا تھا، آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا تھا۔ اب آپ یہاں کمپیوٹر پر بیٹھ کر فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہاں آپ کا کس سے تعلق بنے گا؟ تو یہ بہت خطرہ ہے کہ اس جدید دور میں جس میں میٹاورس آ رہی ہے، بلاک چین آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے مشین لینگویج، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، ایسے دور میں انسان کو اپنی انسانیت کے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باقی انسانوں سے رابطہ رکھے۔ اس لیے رشتوں کو توڑنا بہت خطرناک ہے، رشتوں کو جوڑنا ایک فزیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور باتوں کے ساتھ اگلی دفعہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔